أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر. سورۃ المائدہ کی 18ویں آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. آغاز میں ہی ہے یہ دوسرے رکوع میں. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک خاص جو ان کا نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، اس کا ذکر کیا ہے. پھر یہاں پہ بڑی گہری باتیں اللہ تعالیٰ کی کلام میں چونکہ بڑی معنویت ہے، گہرائی ہے، اس میں بھی گہری باتیں ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اہم چیزیں بتا دی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ترجمہ اس کی آیت کا یہ ہے کہ وقالت الیہود والنصارى، یہ یہودی اور عیسائی جو تھے نا وہ یہ کہا کرتے تھے. یہ بڑی بات ہے کہ یہودی اصل میں پہلے تو یہودیوں ہی تھے نا، تو اس میں ہی انہی میں سے بنی اسرائیل میں سے عیسیٰ علیہ السلام آگے، پھر آگے عیسائی ہو گئے. تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل ہے نا وہ یہ کہا کرتے، یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. وہ اتنی یعنی فخر سے کہا کرتے تھے دنیا کو کہ ہم ساری ہی ہماری جو یعنی خون ہے نا، ہماری جو فطرت ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے، ہم بہت ہی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے. ہماری فطرت خصوصی اللہ نے بنائی ہے. اور یہاں کہا کرتے تھے اس وقت کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ہم خاص اللہ کے ہیں. ابناء واحباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں. ہم اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ہم خاص اللہ کی خاص مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب یہ دے رہے ہیں کل فلم یعذبکم بذنوبکم. تو کہہ رہے ہیں کہ جو تم گناہ بھی کرتے ہو، جو تمہیں وہ نہیں یاد آتے جو تم گناہ کرتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ تمہاری گناہ کی تمہیں سزا نہیں دے گا؟ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے جو میں بات آپ سمجھ کروں گا کہ یہ جو دنیا میں ان پہ ساتھ ظلم بھی ہوا ہے نا، یہ بھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی سزا ان کو ملی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ کل کہہ دیجیے ان سے فلم یعذبکم بذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی کیوں نہیں سزا دے گا؟ تم جو گناہ تم دنیا میں اصل فتنے، اصل ترقی کے بھی ہے یہ جو تم ذمہ دار ہو، اور دنیا میں فتنے بھی ہیں نا، اس کے بھی کہیں نہ کہیں تمہاری کوئی نہ کوئی کوشش ملتی. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ تم بھی اسی طرح کی مخلوق جس طرح باقی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے باقی جو پیدا کیا تم ہی اسی طرح کی مخلوق.
یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ للہ ملک السماوات والارض، یہ ساری آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز جو ہے یہ اللہ کی وراثت ہے، اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اصل اسی کی طرف لوٹ کے جانا، اسی کی طرف۔ یہ بنیادی کی درد آیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، جس طرح بھی ہو تم اس خاص مقصد کے لیے آئے ہو، تمہارا بھی ایک مقصد، ہر چیز کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر چیز جو دنیا میں پیدا کی ہے وہ ایک مقصد لے کے پیدا ہو، ایک مشن ہے اس کا۔ اور پھر اللہ کہا کہ پھر یہ اس نے اپنا مقصد پورا کر کے پھر واپس اللہ کے پاس جانا، وہ اس چیز کا حساب لے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے بیٹو، یہ آج جو اس دھرتی پہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ جو ضد بازی کر رہے ہیں نا، یہ یہودی خاص طور پہ ناتن یاہو ہے، کیا نام ہے اسرائیلی، نیتن یاہو جو ہے، یہ بہت ظلم کی، یہ اصل میں وہی ظلم ہے جو ان کی فطرت کے اندر نکاح ہے جو، اور یہ کر رہا ہے اپنا، حالانکہ مسئلہ حل ہو سکتا، مسئلہ کوئی پیچیدہ ہی نہیں پہ، مسئلہ کو کیا ہے کہ زمین ہے فلسطینیوں کی، وہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں ان کی، اور تم جانتے ہو کہ تم ان کی زمینوں پہ تم نے قبضہ کر کے اگر جس طرح تم اگر رہنا چاہتے ہو اپنی نسلوں کو امن سے رکھنا چاہتے ہو، تو سادہ سی بات ہے، ان کے ساتھ معاہدہ مسئلہ حل کر لو، معاہدہ کر کے کوئی نہ کوئی، تو رہنا جو ہوا رہنا جو ادھر ہی ہے، تو کیوں نہیں مسئلہ حل کرتے، مسئلہ کر لو۔ ان کی بھی ڈیمانڈ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، ان کو بھی جینے کا حق دو، ہے نا، ان کے ساتھ بھی ظلم ختم کر کے ان کو بھی زندگی کا حق دیا جائے۔ اور پھر جو ہے پھر آگے معاملات سیکھ کرو تو کوئی لڑائی نہیں ہے۔ کیوں انہوں نے فلسطینیوں نے، حماس نے کیوں ایسی لڑائی شروع کی؟ کیونکہ اس نے ظلم، انتہائی ظلم کیا، ان کو جینے کا بھی، ان کو رہنے کا بھی حق نہیں۔ کیمپوں میں کیا ہوتی ہے زندگی، نسلیں کیمپوں میں جب گزرتی ہیں، یعنی کیمپوں میں رہنا اور کیمپوں میں بچوں کا پیدا ہونا اور کیمپوں میں جوان ہو کے بوڑھا ہو جانا، دنیا چلا جانا، یہ زندگی کیا زندگی؟ یعنی ان کا بھی حق ہے وہ دنیا میں، ان کی زمین ہے، ان کے بھائی صدیوں سے تم جانتے ہو کہ یہ وہی فلسطین ہے، مسلمان جو تمہاری نسل سے مسلمان ہو چکے ہیں، یہ ہے نا، یہ تو وہی ہے نا، تو تم انہیں کیوں نہیں جینے دیتے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ تو میرے جی ساتھیوں، یہودیوں کی تاریخ تو پہلے بھی کافی درس ہمارے ہو چکے ہیں، یہ تو وہاں سے چلتی آئی، پھر ان کو جیسے میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ بیت المقدس جو تھا، اس سے ان کو نکال دیا گیا، دوسرے آ کے یہاں پہ قابض ہو گئے، اور اسی سورہ المائدہ کی اگلی آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رومیوں نے تم پہ، تمہارے علاقوں میں اس پہ قبضہ کر لیا تھا، ان کو بھگا دیا تھا، یہ فرعون، یہ مصر بھی آ گئے، مصر کے اندر بھی غلام رہتے تھے دنیا کے دوسرے علاقوں میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا کہا تھا کہ جلو اپنی زمین، تمہاری جو زمین ہے، یہ یہاں بھی یہ یاد کرا ان کو کہ تمہاری وہ زمین ہے، تم پہ وہ تمہیں نکالا ہوا ہے وہاں سے، تم دنیا میں بھٹک رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو، میں تمہاری مدد کروں، ہے نا۔ یہاں پہ آگے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون، کہ وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کہ بھائی اللہ کے جہاد کرو اور اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، اور پھر بھی یہ نہیں گئے۔ فضب آگے اگلی آیت المائدہ کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے داخل ہو جائے اس میں، میں تمہیں فتح دوں گا، تو کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہمیں کبھی بھی اب خود داخل نہیں ہوگے، تو کیا کرنا ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ تم اور تیرا رب جا کے لڑے
اور جب فتح کر لو تو پھر ہم آ جائیں گا. تو یہ تھا ان کا رویہ پہلے. یعنی اس کے بعد لیکن یہ چلتا گیا، نظام چلتا گیا. انہوں نے صہیونیت کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ایک صہیونی تحریک شروع کی، زائنزم جیسے. اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا میں بھٹک رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی جگہ بنانی چاہیے. اور انہوں نے 19ویں صدی کے آخر میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اپنی جگہ جو بنانی چاہیے. پہلے سوچا کہ کہاں چلیں، لیبیا میں پہلے سوچا وہاں بنا لیتے ہیں، کبھی گونڈا میں بنا لیتے ہیں. اس طرح کے مختلف انہوں نے سوچے. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں، یہ جو ہے نا، یہ علاقہ یہاں پہ آہستہ 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 ہم اس جگہ پہ قبضہ کرتے ہیں اور اس کو اپنی ریاست بنائیں گے، فلسطین. یہ انہوں نے بیت المقدس ہو یا ادھر ہی بناتے ہیں، ادھر ہی اکٹھے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ. اور ان سے زمینیں شروع کر خریدنے لگے، جنٹ بن گئے. اور بڑی بہت سازش کے ذریعے انہی میں سے کچھ بندے ہوتی ہے نا دنیا، انہی میں سے جنٹ بن گئے. وہ زمین خریدتے اور ان کو بیچتے اندر اندر. تو پھر انہوں نے کافی حد تک یہاں پہ شروع کر دیا سیٹل ہونا. تو یہ پھر وہاں پہ مسلمان جو تھے اس وقت پہلے بڑی ایک اپنی اسلامی بہت بڑی حکومت تھی. اسلام مسلمان کے لیے یہ جو خلافت تھی ہماری اپنی سلطنت عثمانیہ کے نام سے. جب یہ یعنی موجودہ دور کی صورتحال بدلنے سے پہلے اسلامیہ سلطنت عثمانیہ کے نام سے بہت بڑی مسلمانوں کی حکومت تھی. ترکی تو وہ جو وہاں پہ دارالخلافہ تھا، پورے عرب ان کے انڈر تھے، کتنے یورپ کے ممالک اس کے انڈر تھے، بہت سلطنت عثمانیہ. تو یہ جب چلی تو پھر کیا ہوا کہ ساتھ سے جب شروع ہوئی تو جنگ عظیم اول وقت آ گیا. پہلی جو بہت بڑی جنگ لگی نا، یہ بھی ان کے درمیان ہی لگی. اور اس میں آپ کوئی بندہ مجھے بتا سکتا ہے کہ جنگ عظیم اول جو تھی وہ کس سن میں ہوئی؟ تھی بڑے اچھی جواب دے دینا. یہ جنگ واقعی 1914 سے لے کے 1918 تک یہ بہت بڑی جنگ کس طرح شروع ہوئی. یہ ان کے درمیان عیسائیوں کے آپس میں درمیان ہی جرمنی اور فرانس اور ایک دفعہ جرمنی ایک طرف جرمنی سے اور دوسری سائڈ پہ نا امریکہ، برطانیہ، سارے یہ روس اور یہ باقی بڑی طاقتیں ایک طرف ہو گئی. جرمنی تھی اور ان کی لڑائی شروع ہوئی. ایسی لڑائی ہوئی پتہ ہی نہیں، ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، حیرت کی بات ہے، جو پہلی جنگ عظیم جو پہلی ہوئی، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح شروع ہو گئی. اور اس میں پتہ کتنے قتل ہوئے، اتنا قتل عام ہوا کہ 1 کروڑ سے زیادہ بندے قتل ہوئے، اتنے زیادہ، اور زخمی ہوئے 2 کروڑ سے. یعنی اتنا زیادہ وہاں پہ نقصان ہوا کہ آج سے پہلے ساری جنگوں کا حساب کر لیا جائے نا، تو اس میں کیا ہوا، ایک جو غلطی اسلامی مسلمانوں سے بھی ہوئی. باقی تو عیسائی تھے نا، ہے نا، باقی کرسچن آپس میں لڑ رہے ہیں. عیسائی جو ہے نا آپس میں ان کی لڑائی شروع ہوئی ہے. اور لیکن اس میں اسلامی حکومت نے نا ایک غلطی یہ کی کہ ان کا ساتھ جرمنی کا ساتھ دے. جرمنی جو تھا ہولوکاسٹ جو ہے، جو ہولوکاسٹ کا یہودیوں کو کس طرح قتل عام کیا گیا، وہ بہت بڑی ایک ان کو تباہ کیا گیا. اس کا آغاز جو ہوا تھا نا یہاں سے شروع ہوا. اور پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو اس میں 4 سال تک ایسی جنگ رہی. مسلمانوں نے ساتھ دیا جرمنی کا، اور برطانیہ، امریکہ، فرانس یہ ایک طرف تھے. تو کیا ہوا کہ ان پہلی جنگ عظیم میں
وہ برطانیہ بھی کامیاب، برطانیہ اور امریکہ یہ اتحادی جو تھے کامیاب ہو گئے، اور جرمنی کو بھی شکست ہو گئی، اور ان کو بھی ان کے ساتھ ان کو بھی جو مسلمان سلطنت تھی نا ان کو بھی شکست ہو گئی، اس پہ بھی جو ہے نا اس میں بھی ہماری اسلامی خلافت جو ہوتا ہے ختم ہو گئی، اسلامی حکومت ہی ختم ہو گئی، اور اس پہ برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ پر یہاں سے پھر ہمارے آخری جو یہ خلیفہ تھے محمد عبد الوحید الدین، محمد وحید الدین ششم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ پھر یہاں سے ان کو ختم ہو گئے، ان کو بے دخل کر دیا کہ ختم ہو گئے، اور پھر یہاں سے اسلامی خلافت ہی ختم ہی ہو گئی۔ اور اس وقت جب آپ تو دنیا سے نہیں آئے تھے، اس وقت ہندوستان کے اندر ایک ہی ہندوستان تھا، وہاں پہ خلافت اسلامی خلافت کے حق میں، خلافت عثمانیہ اس کو کہتے ہیں، اس کے حق میں جلوس، بڑے بڑے جلوس نکلے تھے کہ اس کو بھی ختم کرنا چاہیے، اس کو قائم رکھنا چاہیے مسلمان۔ اب یہاں سے یعنی جرمنی کو بھی شکست ہوئی، یہاں پہ ان کو جب تو یہ اسلامی حکومت بھی ختم ہو گئی، تو یہودی جو تھے نا، یہودی بھی مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، یورپ کے مختلف علاقوں میں۔ اب کیا ہوا کہ اس جنگ کے بعد جرمنی جو ہے اس میں تبدیلیاں آ گئیں، جرمنی میں ہٹلر جو ہے وہ وہاں کا حکمران بن گیا۔ 1933 کی بات ہے کہ ہٹلر جو ہے وہ وہاں کا چانسلر بن گیا، اور وہاں سے پھر اس نے دوبارہ اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے، دوبارہ اٹھنے کے لیے، کیونکہ اس کو دبا دیا گیا تھا نا ایک معاہدے کے تحت، اس کے سارے قبضہ سمجھے دبایا ہوا تھا، ان کو کرنے کے لیے ہٹلر جو ہے اس نے اب ہٹلر جو تھا اس کے اندر ہٹلر جو نام تو آپ نے سنا تھا، یہ ہٹلر ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، بہت بڑا سخت تھا، لیکن اس کے اندر اپنے وطن کے لیے بہت محبت تھی، اور ان یہودیوں کے خلاف ان کو بہت ہی نفرت، وہ نفرت کیوں ہو گئی ہے بھی یہ جاننا، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اس کو اپنے وطن کے ساتھ محبت بڑی تھی، اور اس نے محسوس کیا کہ جرمنی کے اندر جو یہودی، یا یورپ کے اندر ادھر کے علاقے میں پولینڈ ہو گیا، آسٹریا ہو گیا، جس طرح دوسرے علاقے یورپ کے علاقے تھے، انگلینڈ سے بہت یہودی، امریکہ کے اندر بہت یہودی تھے، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہودی جو ہے نا یہی اصل وجہ ہماری شکست کی ہے، اور اس نے دیکھا، یہ بڑی غور طلب بات، انہیں اس وقت محسوس کیا 1933 یعنی کہ آج سے کتنے ہو گئے، 2023 ہے نا، 1933 90 سال کی پہلے کی بات، جب وہ جیتا، نازی پارٹی تھی اس کا نام رکھا نازی، وہ جیتی پارٹی، اس نے یہ فیصلہ کر لیا، اپنے بنایا، اس نے کہا کہ ہمارے اندر جو غریب ہے نا، اس کی وجہ کی جرمنی میں غربت بھی آئی تھی، اس کی وجہ بنی، تو اس نے محسوس کیا کہ یہودی جو ہے نا یہی اصل وجہ ہے جس سے ہمارے جو ہے نا لوگوں کا خون چوستے ہیں، ان کو سود پہ دیتے ہیں، سودی نظام تو شروع سے ہے یہودیوں نے، اور وہ اس کے یہودیوں کے خلاف ہو گیا۔ اب میں ہالوکاسٹ کس طرح شروع ہوا، ہالوکاسٹ میں یہودیوں کو بہت زیادہ قتل کیا گیا تھا، ایک کہتے ہیں 60 لاکھ سے بھی زیادہ، 60 لاکھ تو آتا ہے نا، تو 60 لاکھ یہودی کو قتل کر دیا گیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، سمجھے کہ موقع علاقہ میں کہتے ہیں کروڑ بن گیا تھا، اتنے بڑی تعداد میں قتل کرنا چند سالوں کے اندر، چند مہینوں سالوں کے اندر، اور یہ ایک سوچنا تو چاہیے نا کہ یہودی اصل میں وہ بے بنیادی چیز تھے، جس کی وجہ سے اس نے سمجھا کہ اس نے محسوس کیا کہ یہودی جو ہیں، یہودیوں ہی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد ہے، اس نے محسوس کیا جتنے بھی دنیا کے جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں نا وہ یہودیوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ اب دیکھیں اور تھا یہ جو ایٹم بم کی ایجاد ہے نا، حالانکہ بہت بڑی ایجاد ہے ایٹم بم بنانا،
ایٹم بم کا بننا جو ہے ایک بہت بڑی ایجاد ہے. اس کو اچھے کاموں کے لیے میں استعمال ہو گیا نا. اٹامک انرجی یا پاور اسٹیشن بنے ہیں, نیوکلیر پاور اسٹیشن اس کو کہتے ہیں, وہ بجلی پیدا ہوتی ہے اس سے پیدا ہوتی ہے. اس کو بنانے والا کون تھا؟ یہ ایٹم بم کو ایجاد کرنے والا کون تھا؟ نہیں وہ پہلے جو تھا, بعد میں تو لوگوں نے اسٹڈی کیا نا. وہ تھا آئنسٹائن, اس کو کہتے ہیں آئنسٹائن جو تھا ایک اتنا دماغی اس کا آئنسٹائن, اس نے اس کو ایجاد کیا تھا ایٹم بم, ایٹمی توانائی کو. اور یہ جو بڑی غور سے سننا بیٹا, بہت ہی اہم چیز ہے کہ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آج یہودی ہے, اور اس پہ غور آپ کو بتائیں کہ یہودیوں کی ایک بیک گراؤنڈ ہے بہت بڑی. دنیا کے اندر 4 ایسی خوبیاں, پہلے آپ کو یہ بتا دو پھر دوبارہ اس کے ساتھ. یہودی جو ہے نا, ان کی 4 بہت بڑی خوبیاں ہیں. یہ آپ نوجوانوں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے نمبر پہ دنیا شروع سے ہی پتہ نہیں کیا ان کے اندر ہے کوالٹی, ایسی کوالٹی ہے شروع سے لے کے, شروع جب ہوتا ہے نا کام شروع. السلام علیکم. وعلیکم سارے واسطے رہنا سے خصوصی دعا کرنی ہے جڑا بیمار نہیں انشاءاللہ. یہودی شروع سے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہودیوں کے بارے میں مطلب یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو گھر میں تیل بھی نہیں تھا, ہے نا. تو وہ بھی گھر میں تیل بھی نہیں تھا, وہ بھی لے کے یہ اسلام اور جو اسلام کے جو ہمارے سب سے پوری کائنات کے سب سے عظیم الشان شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا. ان کے گھر میں جو دنیا کے سب سے بڑے جو بادشاہ علاقہ ان کے قبضے میں ہے, ان کے گھر میں تیل بھی نہیں ہے. اور تیل بھی جو ہے وہ مانگ کے لایا گیا, ادھار لے کے لایا گیا, دیا جایا گیا. اور پتہ چلا کہ گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میانے ہیں نا جو پہنتے تھے, وہ بھی ایک یہودی کے ہاں وہ قرض آٹا لیا ہوا تھا, اس کو قرض کے طور پہ دی تھی. تو یہودی یعنی اس وقت بھی کس قدر طاقتور تھے کہ اس معاشرے کے اندر بھی وہ دیتے تھے, وہ قرضے دیتے تھے, دوسرا دیتے تھے, جیسا پہلے بتایا. تو یہودیوں کا سب سے زیادہ جو ہے دنیا کے آج بھی, اور ہٹلر نے بھی محسوس کیا کہ ہم دنیا کی سب سے زیادہ دولت جو ہے وہ کن کے پاس ہے اس وقت دنیا کی دولت؟ یہودیوں کے پاس. جتنے بھی بینکوں کے بڑے ہیں نا, وہ لسٹیں بنی ہیں سارے جانتے ہیں, وہ بڑے جو ہیں عالمی بینک کے اور دوسرے یہ یہودی یا IMF جس کو آپ پیچھے پڑھے ہیں نا, یہ ان کے اندر بھی بڑے یہودی ہیں. سب سے زیادہ 4 خوبیاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان کی, کہ دنیا کی سب سے زیادہ دولت جو ہے وہ یہودیوں کے پاس, آج بھی یہودیوں کے پاس ہے. اور دنیا کی سب سے بڑے جو معیشت کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اس طرح کسی کو اگر کرنا ہو نا, پیچھے یہ عربوں کو کیا نا, اس طرح ہلا کے رکھ دیا تھا. سکر مناح کے ایک سکینڈل نکلا تھا نا اس وقت, اس نے ہلا کے رکھ دیا سب کو. یعنی جس کو چاہیں اس طرح کریں تو معیشت تباہ ہو جاتی ہے. یہودی یہ طاقت اللہ نے دی ہے, آج بھی سب سے زیادہ دولت ان کے پاس. اور دوسری جو سب سے بڑی جو سونا ہے نا, اس کو سونا, اور یہ آج جو جتنا مہنگا ہو گیا ہے, پتہ ہے کیسے کو ریٹ کا 2,30,000 تو اوپر ہے. دیکھو کتنا. تو اور یہ سونا جو سب سے زیادہ اس وقت جن کے پاس ہے نا, جنہوں نے اندر سنبھالا ہوا ہے, وہ یہودیوں کے پاس سب سے بڑا سونا. تیسری خوبی اس وقت دنیا کی سب سے تیسری, کہ حسن جو ہے نا, خوبصورتی. دیکھیں بڑی اہم بات ہے آپ کو, حسن یا خوبصورتی ہے.
وہ کس کے پاس ہے؟ وہی اسی طرح نہیں، ان کے لیڈر جو ہے وہ شادی کے لیے انہوں نے منتخب کیا تھا، وہ مسلمان تو ہو گئی ہے تو اللہ ماشاء اللہ، لیکن ہے تو خوبصورت. تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ دنیا میں حسن جو کیوں ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہی، یوسف علیہ السلام کے بعد نسل ہے نا یہ بنی اسرائیل، یہ یہودیاں نا یہ نسل ہے، انہی نسل سے ہے. یوسف علیہ السلام سب سے حسین نبی صاحب ہے کہ دنیا میں 9 سے یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا تھا، اور ایک ہی سب باقی دیکھا نا حسن بھی ہے ان کے اندر، خوب آبی کیوں جی ہے نا مانا جاتا ہے. جب لوگ پڑھتے ہیں حسن جو جتنا بھی عورتیں ہیں مرد ہوں دوسرے نا وہ سب سے زیادہ ہے نا یہودی. اور چوتھا جو بڑا پوائنٹ آپ کو ابھی بتا دوں کہ تعلیم کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعلیم جو ہے یہ یہودیوں کے پاس، سب سے زیادہ جو چیز کے ہم مسلمانوں کے پاس سب سے کم. وہ کہتے ہیں جب وہ یونیورسٹیاں بنا رہے تو ہمارے حکمران جو تھے نا وہ تاج محل بنا رہے، یعنی اس کو کون دے سکے. ان کے پاس اتنی تعلیم میں اتنے زیادہ، ہماری تعلیم تو ہم جو ہے نا جن تعلیم ہے یہ ان کے مقابلے کچھ نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ نوبل پرائز حاصل کرنے والے یہودی ہیں، پتہ نہیں 80% یہودی ہے جو نوبل پرائز وہ نام ہے جو دنیا میں ملتا ہے، جو سب سے زیادہ کوئی نہ کوئی ایجاد کرے جو دنیا میں سب سے عام ہو، وہ اس کو پوری بہت ایک نام ہے نوبل، ایک سائنسدان نے رکھا ہوا ہے، اس کے اپنی زیادہ وقف کیا کہ جو بھی دنیا میں ایجاد کرے گا. اور پاکستان کے پاس کتنے ہیں؟ ان کے پاس ہزاروں. اور پاکستان کے پاس کتنے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ پی ایچ ڈی جنہوں کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے نا پاکستانیوں میں سے، ان میں سے کتنے بندے ہیں؟ اتنی ہماری کتنے سال ہوئے پاکستان میں بنے آج تک صرف اور صرف کس کو پتہ ہے؟ وہ بھی سمجھو ہمیں جیلی ملا ہے، وہ بھی جیلی دی ہے. 3 ہمیں دنیا کے حساب سے وہ اس کو بھی جیلی ہے، وہ سازش کے تحت سمجھے کہ مسلمانوں کو خراب کرنے کی. لیکن عبدالسلام ایک سازش ہے نوبل پرائز، اس کو 3 نوبل پرائز اس وقت ہمیں پاکستان کو، اور انہوں کے پاس ہزاروں نوبل پرائز، پی ایچ ڈی کی ہزاروں ڈگریاں. تو یہود ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ اخلاقی طور ਤੇ ਇਹੋ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ. ਚਲੋ ਵਾਲੇਕੁਮ السلام. یہودیوں کے بارے میں آج ان کی سامنے رکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ ساری دنیا وہ کیوں ان کو ایک مقام ہے. وہ آج اسی صورت مائدہ کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ابناء اللہ وہی باؤ، اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے ایک خصوصیات بھی دی ہیں، لیکن ان کے خصوصیات میں نے 4 کیا کہ نہیں. ایک سب سے زیادہ دولت جو ہے اس وقت سب سے زیادہ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے دو امیر آدمی ہیں، دولت ہے جن کے پاس، وہ کون ہے؟ یہودی ہیں. دوسرا جتنی بھی سونا جو یہاں سے جو لے کے جا رہے ہیں ادھر جا رہا ہے، اس وقت سونا کی سب سے زیادہ مقدار ہے یہودیوں کے پاس. تیسری اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دیا ہے. اور چوتھا یہ بتایا کہ ان کو اللہ نے تعلیم دی، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ یہودی ہیں. سب سے پاکستان کو بتایا کہ پاکستان میں صرف، اور ان میں سے بھی ایک آدھ جیلی بھی دی ہے نوبل پرائز. 3 صرف پورے 70 سال میں 3 نوبل پرائز ملے، کوئی تحقیق نہیں ہو رہی. اور وہ یہودیوں کے پاس 80% سے بھی زیادہ نوبل پرائز ہیں جو اور دنیا کی بڑی جیسے آئنسٹائن جو میں نے بتایا. اور کمیونزم کا کمیونزم جو ہے جو ایک بہت بڑا ہمارے لیے فتنہ بنا ہوا تھا، سوشلزم کمیونزم کا جو بانی ہے وہ کون ہے؟ کیا نام ہے؟ کارل مارکس ہے، وہ بھی یہودی تھا. اور اس لیے جرمنی جو تھا، ہٹلر جب ہوا نا 1933 میں جب
चांसलर बना तो मैं आखिर में यही बात आज इस तरह ख़त्म करेंगे कि जब बना तो उसको सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत थी अपने वतन से थी, जर्मनी से, और सबसे ज़्यादा नफरत जो थी वो यहूदियों से थी कि उसको पता था कि हर किसी भी माशरे के अंदर उसको नुकसान पहुँचाने वाली ये यहूदी है। जब तक ये ख़त्म ना हो गए जर्मनी तरक्की नहीं कर सकता। तो उसने पूरी प्लानिंग बना के पूरा एक कोशिश एक साथ एक काम ये शुरू किया कि जो यहूदियों को कत्लेआम शुरू कर दिया, और उसने इस अंदाज से यहूदियों को मारा कि जितने भी यूरोप के इलाके से वो जो अपने जर्मनी से भी यूरोप के इलाके से भी उनको इकट्ठा कर लाता। पहले उनको इकट्ठा करते, पहले उन्होंने क्या किया, काम कराता और भूखा मर जाते। फिर उसने कहा ये बहुत टाइम लगेगा यहूदियों को ख़त्म करने के लिए। तो दूसरा जो था उन्होंने बंदे गाड़ियों से बंदे आते, एक जगह उन्होंने बनाई हुई थी, वहाँ पे खंदकें खोदते और गोलियां मार के उनको मार देते। और फिर उन्होंने कहा इससे भी हमारा ज़्यादा नुकसान है यहूदियों को मारने में। क्यों जी नुकसान है ना, क्या नुकसान, गोलियां। उन्होंने कहा उनकी गैस से मारा जाए, और 60 लाख यहूदी जो है, ये जो उसको कहता है कि 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दी। और कई तो कहते हैं कि 60 तो कम थे, 1 करोड़ तादाद बनती है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा बनती है, और जिनको जख्मी हो जाए। तो ये जो था यहूदियों, इसके बावजूद जो है बदबख्त कौम ये है कि इनके अंदर इन्होंने अपने आप को नहीं समझा। और आज भी फिर ये सहूनियत जो तहरीक शुरू की, इससे फ़लस्तीन में आकर बसे और आज भी जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। और होलोकास्ट जिसको मैंने कहा कि ये होलोकास्ट के ज़रिए जिस पे आज इस पे नदामत महसूस करते हैं, लेकिन अंदर ये इनको पता है कि हमारी कमज़ोरियों की वजह से हम। एक और चीज़ मैंने जैसे पिछले दरसों में भी आपको बताई, पिछले दरस में कि यहूदियों को सबसे ज़्यादा सुकून मिला, सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त मिली यहूदियों का, सबसे ज़्यादा जो अमन से रहने का मौका मिला, वो किस जगह मिला। पूरी ये हमारी तारीख का है कि यहूदियों को मुसलमानों के साथ रहने में सबसे ज़्यादा फ़ायदे मिले। वो मुसलमानों के बड़े हमारे जो खुलफा गुजरे हैं ना, इनके वज़रात नायब थे, इनके पास करते थे, काम करते थे। इनको सबसे ज़्यादा सुकून मुसलमानों के साथ मिला, और सबसे ज़्यादा नुकसान उनको ईसाइयों ने इनको पहुँचाया। और जर्मनी किस तरह उनको कत्ल भी जाते हैं बताया ना, कि पहले उनसे कहते गड्ढे खोदो, जब वो गड्ढे खोदते फिर उनको गोलियां मारते और उसमें फेंक देते, और फिर उनको गैस के ज़रिए मारते, और इनको इतना उनका कत्लेआम किया तो तारीख आज तक इसको होलोकास्ट के नाम से याद रखती। तो फिर भी इनको नहीं समझ आई, और इन्होंने सहूनियत के नाम भी जो तारीख शुरू की, और इसके बाद इन्होंने फ़लस्तीन पे आके बसरा शुरू कर दिया। और फिर यहाँ तक कि 1967 के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक करारदाद पेश हुई। अब सब ने इसको एक्सेप्ट किया कि चलो इनको भी ज़िंदगी का मौका देते हैं। 2 रियासती फार्मूला पेश किया गया। उसमें यह था कि एक जहाँ पे इनके ये इलाके हैं, ये एक सीरत है, इस पर यहूदी बस जाए इसराइल के नाम से। और इसराइल जो है किस तारीख को माज़ वजूद में आया, पाकिस्तान किस तारीख को बना था, 14 अगस्त 1947। और इसके बिल्कुल 9 महीने बाद, 9 महीने क्या कौन सा दिन आता है, एग्जैक्टली 9 महीने बाद 14 मई 1948 को इसराइल बना। इसराइल माज़ वजूद में आया, और ये तय हो गया कि यहाँ उन इलाकों जो उन्होंने अलाट किए थे इस पर ये यहूदी बसेंगे, और बाकी फ़लस्तीन जो है उस पर हुकूमत। लेकिन इसने बदमाशी की फिर इसराइल ने, और 1967 के अंदर इसने हमला कर दिया और सारे के सारे इलाके को कब्जा कर लिया, और वो मुसलमानों को जो उनके रहने का वो हकम छीन लिया। और कैंपों में ही जो बच्चे होते हैं, कैंपों में ही जवान होते हैं, कैंपों में ही बुढ़ापे से दुनिया चले जाते हैं। उनकी ज़िंदगी इस तरह जीर्ण की हुई है। और अगर आज हमास ने अपनी मेहनत से थोड़ी ताकत हासिल की है तो ये सारी दुनिया खिलाफ होगी। और कितनी बड़ी बात है कि
जनरल असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश हुई पीछे जो है उसका, और करारदाद में 15 में से 13 बंदों ने उसके हक में वोट दिया और ये अमेरिका ने वीटो कर दी। वो जंगबंदी की करारदाद हुई। यानी दुनिया, ये अमेरिका अब वही जो तहादी थे ना पहले, जो पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम मैंने बताया ना, उसके बाद इनकी ये अब भी बदमाशी जो अमेरिका, जैसे हमारे उर्दगान ने, तुर्की के सदर ने जब कहा ना कि अमेरिका असल जिम्मेदार है इनके हालातों का, ये पुष्टबनाई कर रहा है और खुद असला भेज रहा है। पीछे कल एक मायदा तय हुआ है कि जितने भी गोले, टैंकों के गोले हैं, पता नहीं हज़ारों टन है, उसको ये सप्लाई अमेरिका करेगा। अगर कोई दूसरा मुल्क इसराइल को ज़रा भी मदद के लिए आए तो इसको तकलीफ हो जाती है, ये तब धमकी देता कि मैं अटैक करूँ। तो मेरे जी साथियों, ये वक्त अब बहुत ही नाजुक है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। इंशाअल्लाह हमास जो है इसके अंदर बड़ी ताकत है, उन्होंने बताया भी है कि मैंने एक पास इतना, हमास के पास इतना असल है कि इसराइल तो सारा ही तबाह हो जाएगा, और उसके पास है इतना है, सिर्फ देख रहे हैं कि ये मुसलमान जो हमारे मालिक है बड़े बने हुए, इनका किरदार क्या है, ये बिल्कुल चुप हो के। सिराजुल हक साहब ने ये कहा ना कि ये सारे जो है मुनाफिक हैं, ये मुसलमानों के जितने भी हमारे हुक्मरान हैं ये मुनाफिक हैं सारे, एक भी नहीं देखना। उधर अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस सारे जो है उसकी मदद कर रहे हैं, और ये मुसलमान बिल्कुल सोचों में पड़े हुए, अभी तक सोचों में पड़े हुए क्या करना है। और उन पर रोज़ अब शुरू हो ये जंग, कत्लेआम कर रहा है और कहता है कि मैंने इसको ख़त्म करना है, लेकिन ये नहीं ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह। अब वक्त आ गया, याद रखो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, कि अब ये इस्लाम का वक्त आ रहा है अब इंशाअल्लाह। ये आपको भी सोचना है, आपको भी, कि आपने जो हुक्मरान बनाने हैं वो बदमाश बनाने हैं। जो कारगिल हमारे हाथ में आया हुआ, हाथ से देने वाला, आज शान से कह रहा है कि बंदा है जी, कारगिल बेहतरीन हमारे हाथ में आया हुआ था इलाका था, और उसको अपने हाथ से जाके तस्वीरें खिंचाने के लिए अमेरिका जाके जो बंदा ये कह के वो उनके हवाले करके आया और पिछले कितना ही हमारा नुकसान किया, अब वो फख्र से कह रहा है कि मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया था। अच्छा फैसला था, क्यों जी? कारगिल सबसे ज़्यादा ये बेवकूफ़ी का फैसला था। आज लोग कह रहे, तो मेरे जी साथियों, अच्छे हुक्मरान आएंगे तो इंशाल्लाह एक कश्मीर भी आज़ाद हो जाए, ये वक्त आने वाला है। तो मेरे जी साथ मैं इसलिए इसके बारे में, यहूदियों के बारे में, ताकि हमारी नई नस्ल को पता चल जाए। आपने पिछली दफ़ा वो देखा किस तरह तीन जो यहूदी कबाइल थे उनको मदीना मुनव्वरा से निकाला गया, इसलिए हो गए। फिर यहूदियों की पूरी तारीख आपके सामने रखी, और आज ये आपके सामने रखा कि इनको ये कुदरत ने भी बड़ी सजा दी है, इनको कत्लेआम भी बड़ा किया गया इनके साथ, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। बदबख्त कौम है, इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी सलाहियतें होने के बावजूद, इतना माल होने के बावजूद ये गलत फैसले। अगर फ़र्ज कर आज कह दें कि फ़लस्तीनियों का आज कह दें कि फ़लस्तीन, हाँ जी जहाँ भी तुम्हारा इलाका है वो तुम्हें देते हैं और हम अपने इलाके में रहने दो, तो मैं समझता हूँ कि अमन कायम हो जाएगा, कभी भी लड़ाई नहीं होगी। ये लड़ाई हमेशा इसराइल ने की है, हमला करके कब्जा करने की कोशिश की, सारा इलाकों पे कब्जा करने की, लबनान के इलाके में, उर्दन के इलाके में, मिस्र के इलाके में, मतलब हर जगह इसने बदमाशी की है। तो इसलिए ये आज भी ये जो है ना एक कौम, बदमाश कौम है, जिसको अल्लाह ताला ने पहले दिन से कहा कि ये कौम जो है ये फितना फसाद बर्पा करती है। तो ये इस कौम के इंशाअल्लाह इस्लाम कहते हैं कि सिर्फ हमें मुसलमान सही हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती। इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है। अब तो इंडिया भी बरतानिया जो है ना उसका, अब देखें इंडिया जो है दुनिया के अंदर बदनाम हो रहा है। दुनिया अब अमेरिका और कनाडा दोनों ने मिल के कहा कि ये जो है ये फितना फसाद, ये सबसे ज़्यादा सिखों के लीडर को उन्होंने साजिश के तहत जो कत्ल किया जा रहा है, ये साबित हो गया है कि अमेरिका को पता चल गया, कनाडा और दुनिया की सारी ताकतें कह रही हैं कि दहशतगर्द इंडिया, दहशतगर्द है इंडिया। तो ये इंशाल्लाह हमारे हक में जा रहा है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अब सही मुसलमान बनाए, और अब जो फैसला अगर आपने करना है मुस्तकबिल में अच्छे हुक्मरान लेके आएँ,
अच्छे हुक्मरान को वोट दें। इंशाल्लाह एक अच्छा हुक्मरान में मिल जाए तो आप देखें कि इंशाल्लाह हमारी हालत भी बदल जाएगी और इस्लाम का बोलबाला होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चा मुसलमान बनाए और फ़लस्तीनियों की मदद करे और इस फ़लस्तीनियों को कामयाबी फ़तह नसीब फरमाए और यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दे। मैं मनीर साहब से कहता हूँ थोड़ी देर आपसे। दोस्तों मेरा नाम मलक मनीर है, जमात इस्लामी शहर की जिम्मेदारी है मेरी जमात की। अलहमदुलिल्लाह बड़ा चंद साहब ने तुम दर्शे करा दिता है और कंटिन्यूसली अस अलहमदुलिल्लाह देंगे ने। दोस्तों जमात इस्लामी का जो दावत है वो कोई ऐसी दावत नहीं कि जी बिल्कुल कोई सैपरेट शुरू की, वो भी नबियां वाली दावत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी सन। हूँ नबी किसी ने नहीं आना, इस उम्मत ने नबियां का काम करना है। देखो पुराने पाक वल्लज़ी अरसला रसूलही बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल काफ़िरून वलौ करिहल मुशरिकून भी है कि वही अल्लाह जिसने अपने नबी को सच्चा दीन कहते जिंदगी गुजारने के तरीके भेजा है ताकि इस दीन तमाम दीना के गालब कर दिया जाए। देखो अल्लाह का निज़ाम कैसा वे, कैसा मुहब्बत वाला वे कि अगर कोई खर्च करने की वारी आती है वो कहते अपने भैनों भरावां ते यतीमां ते रिश्तेदारां ते मस्कीनां ते खर्च करो। ऐसा निज़ाम है इस्लाम, ऐसा निज़ाम है कि जिहदे सिर्फ फलाह ही फलाह इंसानियत की है और किसी निज़ाम च नहीं। दोस्तों पाकिस्तान बना सी, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अज किन्ने साल हो गए ने, 77-78 साल हो गए ने पाकिस्तान जिस बुनियाद के कलमे की बुनियाद से बनया सी, पाकिस्तान कलमा जारी सारी नहीं हो सकिया। साढ़े अज भी हुक्मरान अदालतां जिहड़ियां ने अंग्रेज़ के कानून के मुताबिक फैसला करदियां। तो दोस्तों सानू सोचना चाहिए कि नबी किसी ने नहीं आना, उस रब का अपने ते इन्ना करम समझो कि जिन्हें सानू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा किया है, वरना साडा कोई कमाल नहीं। कहते हैं कि नबी दुआवां करते हैं कि अल्लाह सानू अपने प्यारे नबी का आखिरी नबी का उम्मती पैदा कर दे। नबी भी ऐसा कि क़यामत का रोज़ होएगा, हर इंसान कहेगा नफसी नफसी की अल्लाह मेरा नफ्स मैनू माफ़ कर दे, बस किसी को मेरे भैनों भरावां छड़ जो मर्जी हो मैनू माफ़ कर दे। उत्थे की आवाज़ आएगी उम्मती उम्मती या अल्लाह मेरी उम्मत। दोस्तों ਉਹਦੇ प्यारे नबी दी सी उम्मती हाँ। अगर इस मुल्क दे विच ਉਹਦਾ निज़ाम ना आ सकिया तो क्या केड़ा मुँह लैके असीं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाएंगे कि अल्लाह अब अल्लाह के रसूल असीं तो तुहाडे दीन असीं कुछ नहीं कर सके। देखो दोस्तों अल्लाह ने साडियां कोशिशां देखनियां, मैं तुसी अल्लाह के दीन नूं गालिब करने वास्ते किन्नियां कोशिशां करनियां। अल्लाह ने साडी कोशिशां वेखनियां ने, अल्लाह ने यह नहीं वेखना कि दीन मेरा गालिब होया कि नहीं होया। दोस्तों मैं कहूँगा कि तुसीं जमात इस्लामी सिर्फ इस मकसद वास्ते जिहड़ा नबियां दा कम नवा कोई काम नहीं, सिर्फ इस मुल्क दे विच इस दुनिया दे अल्लाह दे रसूल नूं निज़ाम नूं लियाना चाहते, निज़ाम मुस्तफा लियाना चाहते और कोई नहीं। और साडे सारे मसाइल दा हल भी और निज़ाम मुस्तफा दे विच। असीं मुसलमान है इकरार कीता ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के ते फिर असीं किस तरह कह सकते अल्लाह सानूं दुनिया दे दूजे कानून चंगे हो सकते हैं? सलाम दे कानून ही अच्छा है। जमात इस्लामी दोस्तों इस कानून लियाना चाहते इस मुल्क दे विच। जमात इस्लामी का किसी मसलक ना कोई तलक नहीं। जिहड़ा बंदा कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो इहदा मिंबर बन सकता है। तो मिंबर बनने वास्ते भी कोई ऐसी शर्तां नहीं जिहड़ियां एज ए मुसलमान अल्लाह ने फर्ज कीतियां ने, नमाज पढ़े, नेक काम करे, भैन भरा अच्छा सलूक करे। जिन दुनिया दे अल्लाह ने जिहड़ी शर्तां अल्लाह ने रखियां मुसलमान ने ਉਹੀ जमात की शर्तां जिहड़ा बंदा पूरियां करदा जमात का रुकन बन जाए। जमात का किसी मसलक नाल तो कोई तलक नहीं। देखो हुण तो साडे अखां खोलण वास्ते है कि मुख्तलिफ पार्टियां दे विच अगों तीन नस्लां आ गई ने, प्यो आ गया, पुत्तर आ गए, अगों दे पुत्तर आ गए ने, वो सानू गुलाम बना के चलते पे ने कि यार लोगों साडी गुलामी करनी। वाह जमात इस्लामी जिहदे विच विरासत कोई नहीं। कोई मीर हुण तो 5 मीरे जमात आए ने, कोई मीरे जमात का तलक दूजे मीरे जमात नाल कोई नहीं, कोई ਉਹਦਾ पुत्तर नहीं आया। मैं कहना छड्डो साडी तलवाड़ मैं रिहाइश मेरी उत्थे किसी बंदे ने मां मस्जिद बना दी ना, मस्जिद कमेटी का सदर बना दी। अल्लाह जानदा मार भी जगह पुत्तर कहेगा मैं बनना, नवा बंदा सदर भी नहीं बन सकता। लेकिन जमात इस्लामी दे विच बंदा चेंज होंदा है, नवा मीरे जमात होंदा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होंदी, खुशी खुशी छोड़ दिंदा। क्यों? उन्होंने पता होंदा मैं अल्लाह दे दीन वास्ते आया सा, मैनूं अल्लाह नूं जवाब देना पैना। ठीक है मेरी जिन्नी जिम्मेदारी सी, जिन्ना मैनूं मौका दिता मैं अल्लाह दीन वास्ते तो कोशिश करता रहा। जमात इस्लामी च विरासत नहीं, जमात इस्लामी च कोई मसलक नहीं। जिहड़ा बंदा कलमा पढ़दा होवे दा मैंबर बन सकदा। मैं तुहाडे गया हो कहांगा कि तुसीं जमात इस्लामी दे साथी बनो।
انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک دے وچ اللہ دے رسول دا نظام آئے گا کم از کم اسی جس وقت اللہ کو جائیے اللہ میں تیرے دین واسطے لگا دس کم از کم اسی ایت کہہ سکیے اللہ میں انہاں لوکاں دا ساتھی ساں جڑے تیرے دین نو لیانا چاہندے ساں آنا یا نہ آنا دیکھو کوئی بلڈنگ شروع ہوندی ہے نا وہ تے مزدور آندا ہے مستری آندا ہے اپنی دیہڑیاں لاندا ہے تنخواہ لیندا ہے وہ مالک ہے کل تو کام میں بند کرنا تے کر کے مینوں کی تکلیف نہیں کہنے جی سر کیوں بند کر کے مکمل ہی نہیں کار ہویا ساڈا دوستو زندگی دا جس دن پتہ بند ہو جائے اسی اللہ کو جائیے اللہ میں میری مزدوری مینوں دے دے میں تیرے دین واسطے لگا دے میری ساڈی مزدوری کی جنت ہی ہے ایتھے 60-70 سال دی زندگی 80 سال دی زندگی کو جی لے گا دوستو زندگی وہ جڑی وہ اگر کامیاب ہو گئی آخرت میں جماعت اسلامی آخرت دی زندگی واسطے لگی دی ہے سارا نظام ہی اللہ دے دین نو غالب کرنے واسطے سانوں میری ہے تھوڑے درخواست دوستاں کی درخواست ہے الحمدللہ تسی درس کلام سن دیو دین نو سمجھ دیو ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھی بنو جن لوگ اللہ دے رسول دے نظام لینا چاہتے ہیں ہمیشہ انہاں لوگوں کا ساتھ دیو غیراں دا ساتھ کدی نہ دیو کہ اللہ نو کی جواب دے اللہ کے دعا اللہ تعالیٰ تانوں عمل کرنے تم باللہ دعا کچھ کر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم مالكنا بالصالحين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار یا اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں تیرے دین کے لیے جانی مالی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما تیرے دین کو دنیا میں جاری ساری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام لوگوں کے دل یا اللہ اسلام کی طرف راغب فرما دل ان کے نرم فرما کہ دین کے لیے قربانیاں دے سکیں یا اللہ تمام ساتھیوں کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرما تمام فوت شدگان کی قبروں کو نور سے بھر دے قبروں کو حد نگاہ تک کشادہ فرما قبر کی منزلیں آسان فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما یا اللہ شیخ طارق صاحب جو درس قرآن کرتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کے کاروبار میں برکت نصیب فرما تمام ساتھیوں کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرما یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین